بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفارمر پاؤں سے کانٹا نکالتے ہوئے ننھے کریم کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایڑی کو دونوں ہتھیلیوں سے دباتے ہوئے پکارا، ہائے اماں۔ وہ مبہوت و ساکن بیٹھ گیا اور سامنے ویران خطوں پر نگاہیں گاڑ دیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی آواز کا منتظر ہوتا ہے۔ میرے انمول لال، میں آئی، میں ابھی کانٹا نکال دیتی ہوں۔ اس کے سر پر ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک جھاڑی میں جا گرا۔ کریم بھول گیا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا ہے۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگا اور کوے کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگا، اڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا دائیں بازو زخمی ہو چکا تھا۔ کریم نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے زخم پر چھڑکی، دو چار ٹھنڈی سانسیں دے۔ کوے کو آرام پہنچا تو کھلی ہوئی چونچ بند کر لی اور آنکھوں میں وحشت کی بجائے اطمینان چھلکنے لگا۔ کریم نے بہت سے پتے اکٹھے کر کے سب سے بڑے نیم کے سب سے اونچی چوٹی پر جمائے، کوے کو ایک دو بار تھپک کر وہاں بٹھا دیا اور گھر کو لوٹ آیا۔ اس مصروفیت میں اس کے پاؤں کے درد میں نمایاں کمی آ گئی تھی۔ وہ ایک کسان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 1 سال ہوا اس کی ماں مر گئی۔ اس کے والد نے پچھلے دنوں ایک شادی کر لی تھی، لیکن اب یہ نئی ماں اس سے عجیب طرح سے پیش آتی تھی۔ وہ برتن اندر کیوں نہیں رکھا؟ وہ پکار اٹھا، اندر ہی تو پڑا ہے۔ وہ اس کے جبڑوں میں گونسا جماتے ہوئے کہتی، تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چیخ کر کہتا، بتایا تو تھا میں نے۔ کریم نے کئی بار محسوس کیا کہ گونسے کے زور سے اس کا دل رک گیا ہے، لیکن وہ کمبخت اچانک پھر دھڑک اٹھتا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ایک اور گونسا سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتا۔ اول تو اس کی سوتیلی ماں کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کی، چھوڑ دے مجھے، ورنہ میری امی تیری بوٹیاں نوچ لے گی۔ چھوڑ دے مجھے، ورنہ میرا ابا تجھے مار ڈالے گا۔ لیکن ایک دن جب اس کی سوتیلی ماں نے یہ کہا کہ تیری ماں کو تو قبر کے سانپ اور بچھو چمٹے پڑے ہوئے ہوں گے، وہ تیرے باپ کا گھر تباہ کر کے اگلے جہاں میں آرام سے تھوڑا رہے گی، تو ننھا کریم غصے سے بے بس ہو کر اس پر جھپٹا، مگر دھکا کھا کر اوندے منہ جا گرا۔ دوڑا باپ کے پاس گیا اور چیخنے لگا، ابا، خالہ نے میرے دانت توڑ دیے، یہ دیکھو تو مسوڑوں سے خون بہہ رہا ہے، یہ دیکھو نہ میری کوہنیاں چھل گئی ہیں۔ وہ کہتی ہے تیری ماں کو سانپ بچھو کھا رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بکتی ہے ابا۔ میری ماں ہر رات آ کر میرا ماتھا چوم، تڑاک کی آواز، اور پھر کریم کا کان اس کے باپ کی انگلیوں میں تھا۔ کان کو اینٹتے ہوئے بولا، خالہ کے خلاف بک رہا ہے۔ اب تیری ماں کا راج نہیں رہا کہ گھر کا غلہ نکال کر دکانداروں کے آگے جا ڈالے اور گلچھڑے اڑائے۔ اب انسانوں کی طرح رہنا پڑے گا یہاں۔ اس دن کے بعد اس نے باپ کے آگے کوئی شکایت نہ کی، نہ اپنی خالہ کے گونسوں کا جواب کسی دھمکی سے دیا۔ بس چپ چاپ گونسے سہ لیتا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کھاٹ پر بازو کا تکیہ بنا کے سو جاتا۔ صبح گونسے سہ کر باہر جاتا، مویشی چرا کر لاتا اور گونسے سہ کر سو جاتا۔ اس دن وہ ایک بیل کے پیچھے بھاگا تو اس کی ایڑی میں کوئی بہت لمبا کانٹا چبھ گیا۔ زخمی کوے کو گھونسلے میں بٹھا کر گھر آیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کھاٹ پر لیٹ گیا، جو صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے تھانوں کے پاس دن رات پڑی رہتی تھی۔ کھاٹ کیا تھی؟ ایک جھولا تھا جس میں ننھا کریم گھٹنے سینے سے لگائے، بازو جسم سے چپٹائے پڑا رہتا تھا۔ اس کی خالہ جھولے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کا باپ پاس ہی ایک پلنگ پر لیٹا حقہ پی رہا تھا۔ اس کی خالہ کہنے لگی، ابھی تک کریم نہیں آیا، جانے گاؤں میں کیا کرتا رہتا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، ہمسائی کے ہاں گیا اور کہنے لگا، مجھے میری نئی ماں مارتی ہے، روٹی نہیں دیتی، میں بھوکا ہوں، ننگا ہوں۔ اب اس سے پوچھو میں نے اسے کب مارا، میں نے اسے کب کھانا نہیں دیا، کب کپڑے نہیں پہنائے۔ اس بچے کو سمجھاؤ ورنہ یہ گھر کھانے کو مانگتا پھرے گا اور تم شریکوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکو گے۔ اس تقریر کے دوران میں کریم نے 1-2 بار آواز دی، میں آ گیا ہوں ابا، میں آ گیا ہوں، لیکن نہ اس کے باپ نے کچھ سنا نہ اس کی خالہ نے۔ جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو کریم ان کے قریب آیا اور بولا،
میں تو کب کا بیٹھا ہوں خالہ۔ اس کا باپ حقہ ایک طرف کر کے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں بے؟ تیری ماں کیا مری ہے کہ تو ہر بندھن سے آزاد ہو گیا ہے؟ گھر گھر میرے گلے ہو رہے ہیں۔ ایک تھپڑ کریم کے منہ پہ پڑا۔ اس کے جی میں آئی کہ باپ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان بے حس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چپ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چپ گیا امیر زادے کے؟ آفت آ گئی اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کے دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی گورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑک کر اس کی گود میں آ گیا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے ہوئے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو میرے ابا، میں جل مرا ہوں ابا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گڑے پر گڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ حکیم کا دائنا بازو، داہنی ران اور داہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھی، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پہ لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسا۔ اسے اپنی بیوی کی مخوم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کے ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کی روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کا سارا جسم سو گیا اور وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا، جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی ستھیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا مجھے، بتاؤ کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھ سے اس طرح نہ دیکھو۔ میرے ننھے، اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے، بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چپ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چپ گیا۔ خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا۔ ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا؟ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا تک نہ سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ اری لا نا، ذرا کھانڈ لا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں، اکثر تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کم وقت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو،
پروٹھے ٹھنڈے۔ کسان کے بھاری جوتے اس نے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تھڑا تھڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا۔ گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے پھوٹ بہے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی پوربی چراغے اتری کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا، سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پھانی اور دانہ ڈال آؤ۔ جاؤ گے نا؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باغ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سروپا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر گاؤں کے مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا، دانے بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا، اس کا ایک بازو پوری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ نہ سمجھا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپسی ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دائیں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب ہوا اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا۔ ابا اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا، جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ اور روزانہ صبح شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا اسے کہتا، بلا ناگہ حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے ہیں، لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کروٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو اس دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے۔ اس نے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکیڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم اوندھوں و پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ منہ پاؤں دھو رہی تھی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولیں، حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا۔ کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چپھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی ستیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانہ ضرور ڈال آؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تائید کی اور مٹی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑ جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چر رہی تھی۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔
کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا، گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا پھر کی آواز سے پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراغاں پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈیروں پر سے لپکتا ہوا، لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے، وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے، انہوں نے کریم کی نبض ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے جانبر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگو، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا ہے، اس کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے ہیں، ان پر پاہا رکھو۔ لوگو تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔